السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج آپ ایک ایسے صحابی کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں جن کا نام بھی شاید آپ میں سے کئی لوگ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے۔ اس مرد مجاہد کا نام ہے زرار بن ازبر۔ زرار بن ازبر وہ واحد صحابی رسول تھے جو اپنے دشمنوں میں ننگے بدن والا کے نام سے مشہور تھے، کیونکہ آپ ہمیشہ قمیض اتار کر میدان جنگ میں جایا کرتے تھے اور دشمنوں کی صفیں چیرتے ہوئے آگے نکل جاتے تھے۔ آپ اس قدر بہادری اور شجاعت کے ساتھ میدان جنگ میں اترتے تھے کہ دشمنوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میدان جنگ میں زرار بن ازبر کا سامنا نہ ہو۔ جب بھی آپ میدان جنگ میں اترتے تو پیچھے گھوڑے کی سونگوں سے گرد اٹھتی اور سامنے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے برق رفتاری سے آپ گزر جاتے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں جب آپ رومن امپائر پر حملہ آور ہوئے تو ایک روز حسب معمول حضرت زرار بن ازبر جنگ میں اترتے ہیں اور آپ سرفراز دشمن پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے۔ آپ اتنی تیزی اور بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن کی فوج کے درمیان میں پہنچ گئے۔ جب دشمنوں نے آپ کو اکیلے پایا تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بڑی چال بازی کے ساتھ آپ کو گھیرے میں لے لیا اور قید کر لیا۔ یہ خبر آگ کی طرح مسلمانوں کے پاس پہنچی کہ حضرت زرار بن ازبر کو قید کر لیا گیا ہے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید نے ایک بہادر نوجوانوں کا دستہ تشکیل دیا اور اس دستے کو حکم دیا کہ حضرت زرار بن ازبر کو دشمنوں کی قید سے چھڑوا کر لانا ہے۔ ابھی یہ مشاورت جاری تھی کہ سب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار میدان جنگ میں اترتا ہے اور اتنی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ دشمنوں کی صفوں میں داخل ہوتا ہے اور اتنی تیزی اور غضبناک طریقے سے یہ دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے کہ دشمن اس کے سامنے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید اس کے وار کو دیکھ کر اور اس کی شجاعت و بہادری کو دیکھ کر اشش کر اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے، لیکن سب نے لا علمی ظاہر کی کہ وہ نہیں جانتے۔ تب خالد بن ولید میدان جنگ میں اترتے ہیں اور اسی نوجوان کے ساتھ جنگ میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی خالد بن ولید اس نقاب پوش نوجوان کو دشمنوں کے نرغے سے بچاتے ہیں تو کبھی وہ نوجوان خالد بن ولید کو دشمنوں کے وار سے محفوظ کرتا ہے۔ گمسان کی جنگ جاری ہے۔ خالد بن ولید لڑتے لڑتے اس نقاب پوش جنگجو کے قریب پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے بہادر نوجوان، تمہارا نام کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ وہ نوجوان اپنا نام بتاتا، وہ جنگجو دوبارہ اپنا رخ دشمنوں کی جانب کرتا ہے اور برق رفتاری سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ دوبارہ خالد بن ولید اس کے قریب پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ اس بار بھی وہ اپنا نام نہیں بتاتا اور پلٹ کر دشمنوں پہ وار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری مرتبہ جب خالد بن ولید اس نقاب پوش نوجوان کے قریب پہنچتے ہیں اور اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتے ہیں کہ اے بہادر، تو کون ہے؟ تو نقاب کے پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آتی ہے کہ میں زرار کی بہن حولہ بنت ازبر ہوں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہ کروا لوں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے منع کر دینا تھا۔ خالد بن ولید کہنے لگے کہ آپ کو کیا ضرورت تھی، ہم تھے تو صحیح آزاد کروانے کے لیے۔ تو حضرت حولہ نے جواب دیا کہ جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آیا کرتی ہیں، اور پھر ان لوگوں نے مل کر حضرت زرار بن ازبر کو آزاد کروا کے ہی دم لیا۔ دوستو، حضرت عمر کے دور میں ہرقل اور رومیوں کی جنگ کے دوران جب مسلمانوں کا لشکر اردن میں موجود تھا تو وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی، جس کی وجہ سے حضرت زرار بن ازبر بھی انتقال فرما گئے اور آپ کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی قبر مبارک اردن میں ہی موجود ہے، جس کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ موجود ہے اور اس کے اندر سے ایک خوشبو ہر وقت مسلسل آتی رہتی ہے۔ دوستو، یہ تھے تاریخ کے اصل ہیرو جن کے بارے میں شاید آج بھی زیادہ تر مسلمان بے خبر ہیں۔ حضرت زرار بن ازبر کی شجاعت اور بہادری کی بنا پر پاکستان کے مین بیٹل ٹینک کا نام بھی الزرار رکھا گیا ہے۔ آج کا مسلمان اس قدر سو چکا ہے کہ وہ یہ بھی بھول چکا ہے کہ دین اسلام لازوال قربانیوں اور خون کی ندیوں پہ تیرتا ہوا آج ہم تک پہنچا ہے۔ جب تک امت مسلمہ میں جہاد کا جذبہ باقی تھا، ہم دنیا پر غالب رہے، مگر افسوس آج ہم مغلوب ہو رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی دین اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ عطا کرے، تاکہ آج ہم اپنے دین کی اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ آمین۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔